ریلوے کے کلی ہمارے آپ کو پتہ ملازم نہیں ہے، وہ بیچارے بالکل مفلوق الحال پہلے ہی تھے، اب کوئی کام ہی نہیں ہے ان کے لیے. تو وہ ہم نے سب نے آپس میں مل کے ڈونیشن اکٹھا کیا ہے. ان کو ہم کچھ تھوڑی سی مالی مدد پورے نیٹ ورک پہ کریں گے. ابھی میں کلیوں کو مل کے آیا ہوں، ان کو میں نے بتایا. جو ٹی ایل اے ہیں ہمارے، وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ مستقل کریں، اس کا ایک ہی حل ہے کہ جب کوئی جاب نکلے تو سب سے پہلے ان کو پریفرنس دی جائے جو پہلے کام کر رہے ہیں. لیکن سب کو ایک دم ریگولرائز کرنا ممکن نہیں ہے. ہمارے پاس تو موجودہ ملازموں کو دینے کے پیسے بڑی مشکل سے پورے ہو رہے ہیں، اور اب ہم اس وقت 16 کروڑ روپے کا روز نقصان کر رہے ہیں. کیونکہ ٹرین چلے گی، اس کا ٹکٹ بکے گا، یا فریٹ ٹرین چلے گی، اس کا ریونیو آئے گا تو ہم کسی کو کوئی پیسہ دینے کے قابل ہوں گے. سارا بوجھ ہم حکومت پہ نہیں ڈال سکتے. تو بہرحال یہ ایشوز ہیں، لیکن ہم اس کا مردانہ وار مقابلہ کریں. بہت شکریہ. آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس ہاؤس میں سینئر 3 آدمی ہیں اور آپ کا بڑا تجربہ ماشاء اللہ. میں آپ سے بارہا مل چکا ہوں، آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. لیکن آپ کوئی بھی قانون بنا لیں، قانون اور ضابطے سب بنے ہیں، کام انسان کی نیت سے ہی ہوگا. آپ اچھے سے اچھا قانون بنا لیں، اگر ہماری نیت ہی نہیں ہے اس پہ عمل درآمد کرنے والی تو کیا کریں گے. تو ضابطے بھی موجود ہیں، قوانین بھی موجود ہیں. کمی جو ہے وہ نیت کی ہے اور یا پھر عزم کی ہے. آپ جب مشکل سامنے دیکھتے ہیں تو بھاگتے نہیں ہیں بلکہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں. چیلنج آتا ہے تو اس کو فیس کرتے ہیں. تو یہ ہے، میں کسی کا نہ نام لوں گا نہ کسی پہ الزام لگاؤں گا. اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کسی پہ الزام لگانے کا. ہم سے جو بن پڑا کریں گے. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں، میرے جانے کے بعد ریلوے کے افسران جو تھے انہوں نے وہ علم بلند رکھا. یہ جو دونوں ساتھی میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں، یہ سیکٹری ریلویز ہیں، ارشد اسلام صاحب AGM انفراسٹرکچر ہیں. اور ان جیسے اور بہت سارے افسران جو تھے انہوں نے دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کیا ہے. اور جو کوئی اگر غلط بات کہتا تھا اس کو مانا نہیں. لیکن اگر حکومت کی پالیسی ہی کام کرنے کی نہ ہو، اگر آپ ریلوے کو فنڈز ہی نہیں دیں گے، مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے آخری PSTP تھا 41 کا 42 کا تھا 43 کا PSTP چھوڑ کے گیا تھا میں 18 میں. پھر یہ 16 ارب پہ آ گئے. اب وہ 43 ارب سال کے ریلوے کے لیے کم تھے. ہمارا تو خیال تھا ہر سال 8-10 ارب حکومت سے لے کے دیں گے. جب 16 ارب پہ یہ آ گیا ریلوے، کام انہوں نے کیا کرنا تھا. یہ سر ڈھانکتے تھے تو پیٹ ننگا ہو جاتا تھا، پیٹ کور کرتے تھے تو سر اور چہرہ ننگا ہو جاتا تھا. تو یہ ایشوز تو تھے. اس وقت اتنا وقت نہیں ہے، جمعہ بالکل قریب ہے. میں بلیم نہیں کرنا چاہتا، نہ میں نے بلیم کیا. میں پڑھنا ہے، نہ ضرورت ہے پڑھنے کی. بس جو ہوا آپ کے سامنے ہے. اگر ہم کوشش کرتے CPAT ایکٹیویٹ ہو جاتا تو آپ یہ جانیں کہ ML1 اگر بننا شروع ہو جاتی، وہ بنے گی تو ML2 کی باری آئے گی، پھر ML3 کی باری آنی ہے. اب آپ کی ML3 جو انفیکٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے روڈی سے آن ورڈ، کہہ لیں گے چلیں جیکب آباد سے اس کو آپ سٹارٹ کر لیں. آن ورڈ آپ سارا ڈیرا اللہ یار سبی پورے بولان پاس کو گزرتے ہیں، کوئٹہ آتے ہیں، پھر یہ آپ کا کوئٹہ تاستان سیکشن. اتنا بڑا کام ہوا ہوا، یہ دورہ کر گیا ہوا سارا. اور میں رات کل ان کو کہہ رہا تھا ابھی پہ، میں نے کہا یار ہم نے بڑی ایفرٹ کی ہے، لیکن دیکھیں وہ کیا کر گیا آج سے 150 سال پہلے. ہم بنائی ہوئی چیزوں کو مینٹین کامیابی سے نہیں کر سکتے. تو یہ اگر ML1 بننا شروع ہو جاتی تو امید پیدا ہوتی کہ ML2 اور ML3 بھی بنے گی. لیکن وہ شروع نہیں ہوئی. اب ہم نے وہ میں نے جو پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنا گیا تھا وہی توڑ ڈالا. اب اس کو دوبارہ بنا رہے ہیں اور 10-8 دن تک بن جائے گا. چائنیز کو ری انگیج کر رہے ہیں کہ بھائی آؤ یہاں پہ آ کے ہماری مدد کرو. ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات کر رہے ہیں، یار صادق صاحب EAD کے وزیر ہیں، ان کے ذریعے. ورلڈ بینک سے بات کر رہے ہیں EAD کے ذریعے، کیونکہ پاکستان کے پاس تو پیسہ نہیں ہے لگانے کے لیے، اور یہ 20 سال بھی نہیں ہے انتظار کرنے کے لیے. تو اب ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ ایک ہی وقت پہ ML1 ML2 اور ML3 کو چھیڑا جائے. اس کے لیے ڈاکومنٹس بنا رہے ہیں، پیپر تیار کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسے پیسے تو لگاتا نہیں ہے آگے. میں آپ کو کیا بتاؤں کتنی تکلیف دہ اور دردناک کام ہے سر، لیکن لگے ہوئے ہیں پورے عزم کے ساتھ.
اور ہمارے بعد جو بھی آئیں جسے اللہ تعالیٰ دے اسے چاہیے کہ وہ پالیسیوں کا تسلسل رکھے. یہاں پہ میں ان کا نام بھی یاد آ جائے گا, میرے بعد ایک کیئر ٹیکر منسٹر آئی تھی بلوچستان سے, روشن جی روشن خورشید بروچا صاحبہ. میں انہیں زندگی میں کبھی نہیں ملا, نیور. لیکن میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کیئر ٹیکر ٹائم پہ قانون کتاب اور قاعدے کے مطابق کام کیا, اور جو کام ہم چھوڑ گئے تھے اس کو انہوں نے انیشیٹ کیا. پھر ایک اور صاحب آگے, اس میں تبصرہ نہیں کرتا. ان کے بعد ایک اور صاحب آئے, تو وہ جو ان کے بعد آئے میں نے انہیں خود کال کی, پوچھ سکتے ہیں آپ ان سے. میں نے کہا کہ سیاسی لڑائی اپنی جگہ, ریلوے پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے انہیں ریٹائرڈ افسروں کا پورا گروپ مہیا کیا جو ماسٹر مائنڈ تھے ریلوے کے, جنہوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا تھا ان کے سینئرز. ہم نے ان کی بھی مدد کرنے کی کوشش کی. کوئی شاید اس بات کو برا محسوس کرے کہ یہ کیوں کیا, پر ہم نے کیا. میں اس کو اون کرتا ہوں. تو ابھی بھی میں پی آئی اے بھی ظاہر ایویشن کے پاس ہے, تو جو پچھلے سی او ہیں وہ ریٹائرڈ ایئر مارشل ہیں. میں ٹی وی پہ بتا رہا ہوں, میں نے انہیں کال کی, میں ان کو ملنے گیا, ان کے ساتھ چائے کا کپ پیا, ان سے رہنمائی لی. اب بھی ضرورت ہو تو رہنمائی لے لیتا ہوں. تو یہ ہمیں کچھ لائنز تو ڈرا کرنی چاہیے نا. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت بدلے تو ہر چیز اٹھا کے اکھاڑ کے پھینک دو. آپ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سیلاب کے عذاب سے اور مصیبت سے اس قوم کی جان چھڑا دے اور بارش نہ آئے. باقی سب لوگ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں, سول گورنمنٹ, افواج پاکستان, این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے, لیکن آفت بہت بڑی ہے. ہم آئے ہیں بائی روڈ جہاں سے جیکب آباد سے, دونوں طرف لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے آئی ڈی پیز ہو گئے, ان کے کھیت ختم ہو گئے ہیں, مال مویشی بہ گیا ہے, بالکل لاچار ہو گئے ہیں. تو یہ میں ضرور کہوں گا اس پریس کانفرنس کی وساطت سے, ہمیں بطور قوم, اگر ہم ایک قوم بن گئے ہیں, اور اگر نہیں بنے تو شاید یہ مصیبت ہمیں قوم بنا دے, ہمیں اپنے تمام وسائل, سرکاری غیر سرکاری, ہمیں اپنے جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے بلوچستانی اور سندھی بھائی بہن ہیں, اور جو جنوبی پنجاب کے 4 اضلاع 2.5 اضلاع وہاں کے خراب ہوئے ہیں, اور یہ کوہستان کا علاقہ ہے اور سوات کا علاقہ ہے, اور ساؤتھ آف کے پی کی ہے, ٹانک اور یہ ڈگئی خان میں آ رہا, ان علاقوں کے لوگ جہاں سیلاب نہیں آیا انہیں جا کے ان کی بے پناہ مدد کرنی چاہیے. لوگ لگے ہوئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ کم ہے. یہ ریلیف کا کام مہینے 2 مہینے کا کام نہیں ہے, یہ مسلسل کرنا پڑے گا. جب چاہیں جو چاہیں کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے کھائیں. لاہوری چلی میرا ریسٹورنٹ. میرا بھی تو ہے, 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 میرا بھی تو ہے. ہم سب کا ریسٹورنٹ. لذیذ, تازہ, صحت بخش کھانوں کی وسیع ورائٹی. لاہوری چلی ریسٹورنٹ اینڈ سویٹس, 1026 کونی آئیلینڈ ایونیو, بروکلن, نیو یارک 11230. مینیجر امان اللہ فاروقی, 7188591400.